عاد پیدا ہوئی، قوم سمود پیدا ہوئی ہوا جبکہ ان کی عمر 30 سال تھی۔ یہود کے عقیدے کے خلاف جناب عیسیٰ ابن مریم بات کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سید گل حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو جناب نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف کروایا اور اس کے بعد میں نے آپ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کی تفصیلات شیئر کی، جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ نوح سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ وہ وجوہات کیا تھی؟ وہ وجوہات بھی میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتائی ہیں، ڈسکس کی ہے۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم جو گمراہی کی راہ پر نکلی، اس کی دوسری وجہ کیا تھی۔ پہلی وجہ جو میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بتائی کہ جناب ادریس کے دور سے کچھ لوگ سروائیو کرتے ہوئے جناب نوح کے دور تک پہنچے اور ان لوگوں نے جناب نوح کی قوم کو جادوگری سکھائی اور دوسرے معاملات سکھائے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے۔ اور دوسری وجہ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے، جو کہ میں آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بتانے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، جناب نوح علیہ السلام کی قوم گزرے ہوئے زمانوں میں جو قومیں موجود تھی ان کی طرح راہ حق سے نہیں بھٹکی، بلکہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کے ہر حکم کی فرما برداری کیا کرتی تھی، اللہ رب العزت کی شکر گزار قوم تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتی تھی۔ ایک دن شیطان لباس بشریت میں ان کے پاس آیا، یعنی کہ انسانی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو ایک مشورہ دیا۔ وہ مشورہ کیا تھا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس قوم کی گمراہی کی جو سب سے مین وجہ تھی، جس کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 23 یعنی کہ 23 میں ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 افراد کے نام ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب یہ 5 افراد اس جناب نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا تعلق رکھتے تھے؟ جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ 5 لوگ بہت ہی عبادت گزار اور نیک اور معتبر شخصیات مانے جاتے تھے، جن 5 کے نام قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ ایک کام کرو، یہ لوگ بہت ہی نیک لوگ تھے، بہت ہی اچھے لوگ تھے، آپ کیا کرو ان لوگوں کا مجسمہ بنا دو، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عزت کے لیے۔ اس قوم نے کیا کیا؟ ان 5 کا مجسمہ بنا کر جہاں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر رکھ دیا اور ان کے نام تحریر کر دیے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جن لوگوں نے وہ مجسمے بنائے تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان سب کا، اور دوسرے لوگ جب وہاں پر آ کر آباد ہوئے تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ 5 جو مجسمے لگے ہوئے ہیں، آج سے پچھلی قوم ان لوگوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اب وہ جو نئے آنے والے تھے انہوں نے لا علمی میں کیا کیا؟ ان 5 کی عبادت کرنا شروع کر دی، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جو مجسمے جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے بنائے تھے، ان لوگوں کے جو کہ نیک لوگ تھے۔ اب اللہ رب العزت نے جناب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی تبلیغ کے لیے چنا۔ جناب نوح علیہ السلام لامک کے بیٹے ہیں اور لامک کے والد کا نام تھا مدشالہ، پھر ادریس، اور اسی طرح جناب آدم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا ہے۔ اب جناب نوح علیہ السلام کی جب بعثت اس قوم پر ہوئی، اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی اور قرآن پاک کے مطابق ٹوٹل ان کی عمر 1000 سال تھی اور صرف 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے اپنی قوم کو۔ جناب نوح علیہ السلام کی جب بعثت اپنی قوم کی طرف ہوئی تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرنا شروع کی ہر لحاظ سے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گلہ کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو اکیلے میں سمجھایا، اجتماع میں سمجھایا، اکیلے تن
اکیلے اکیلے سب کو سمجھایا، سب کو تنہا کر کے سمجھایا، سب کو اکٹھے کر کے سمجھایا، اور ہر شخص کو میں نے دعوت دی، لیکن کوئی بھی میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھے معاذ اللہ پاگل اور دوسرے القابات سے پکارتے ہیں لوگ، اور میری بات کو کوئی نہیں مانتا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی، اس کا ذکر قرآن پاک کی کئی صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ مومنون، سورہ منافقون، سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ ہود، اور سورہ نوح، اور سورہ انبیاء، اور بہت سے مختلف صورتوں کے اندر جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر موجود ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ایٹ دی اینڈ یہ قلعہ کیا کہ یا اللہ میں نے انہیں تنہا بھی سمجھایا، میں نے انہیں اجتماع میں بھی سمجھایا، میں نے ہر شخص کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی میری بات کو نہیں مانا۔ اب ان کا حل یہ ہے کہ آپ ان پر عذاب نازل فرما دیجیے۔ جناب نوح علیہ السلام سے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس پوری دنیا میں کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ ایک کشتی بنائیے۔ اب اس کشتی کی جو ڈینسٹی تھی، کتنی بڑی تھی، کتنی چوڑی تھی، اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے، دا بک آف جینیسس میں، جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آخر وہ کشتی کس طرح بنی، وہ کس لکڑی کی تھی، کتنے عرصے میں بنی، کس نے بنائی اور کس طریقے سے بنائی، اس کا ڈیزائن کیا تھا، اس کا سائز کیا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، تو اس وقت ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ہر قوم کا مسئلہ رہا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب آدم تک جب بھی وعظ و تبلیغ کی بات ہوئی ہے، صرف غریب الغربا جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اور جو امیر تھے وہ لوگ اپنے مستی میں لگے رہتے تھے اور کبھی بھی کسی بھی نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے سوائے چند ایک کے۔ اب یہ کشتی تیار ہو گئی، اس میں تقریباً 75 سے 80 لوگ جو کہ اہل ایمان تھے انہیں جناب نوح علیہ السلام نے داخل کیا، اور 5 جانوروں کے ایک جوڑے کو داخل کیا، اور یہ کشتی بن کر جب تیار ہو گئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے زمین سے اور آسمان سے دونوں جگہوں سے پانی بہانا شروع کر دیا، اور یہ کشتی دیکھتے دیکھتے پانی کی موجوں پر چلنے لگی۔ اس پانی کے آنے سے پہلے بھی سرداران نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ نوح کیا تم اس کشتی کو اس ریت پر چلاؤ گے، کیونکہ وہ سارا ریگستانی علاقہ تھا۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی آیا، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی اور مقام جودی پر آ کر ٹھہری، اور وہاں پر جب وہ تمام تر لوگ اس کشتی سے اترے تو وہاں پر ہی ایک بستی کو قائم کیا گیا جہاں سے نسل آدم دوبارہ پروان چڑھی۔ اب اس کشتی کو بنانے کا کیا ٹائم پیریڈ تھا، کتنی دیر میں بنی، کتنے ٹائم میں بنی، کس لکڑی سے بنی، وہ سب میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو کہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا ایک کہانی جوڑی جاتی ہے، ایک شخص جس کا نام تھا عبج بن انس، جو کہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ شخص جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور میں بھی موجود تھا، ایسا بتایا جاتا ہے۔ لیکن بقول خدا عز و جل اس وقت اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا کہ ہم اس دنیا میں کسی کافر کو نہیں چھوڑیں گے، اور عبج بن انس بھی کافر تھا۔ اگر یہ اس وقت تھا بھی تو یہ مر چکا ہوگا تو اس طوفان کے اندر آ کر، کیونکہ وہ طوفان اس پوری دنیا میں آیا تھا اور اس پوری دنیا کو اس طوفان نے تباہ و برباد کر دیا تھا، سوائے ان 80 لوگوں کے اور ان جانوروں کے جو کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے۔ باقی اس پوری دنیا کو اس طوفان نے غرق کر دیا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اب تک جو باتیں آپ کو بتائی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔